उसने कहा फिर क्या करें? उसने उसको मशवरा दिया, फरंगी को, अंग्रेज को, इसका हल ये है कोई आदमी तराशा जाए, उस पे पैसे लगाए जाएं और वो ये कहे कि अल्लाह ने मुझे नबूवत दी है। पहले वो दावा नबूवत करे, कहे मैं नबी हूं, और फिर वो ये बात कहे मुसलमानों को कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, मैं बहसीयत नबी तुम्हें कह रहा हूं कि अल्लाह ने जिहाद को मनसूख कर दिया है, फिर ये हो सकता मान जाएं, वरना इसके अलावा कोई सूरत है। अब इस पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। मनसूबा कब बना? 1857, 58, 59 में। इस मनसूबे को अमली जामा कब पहनाया? 1900 में, 50 साल बाद। इससे अंदाजा लगाएं इस्लाम की दुश्मन कुव्वतें किस तरह प्लान के साथ इस्लाम को काबू करती हैं। ये एक दज्जाल तैयार किया गया, इस पे पैसा लगाया, पैसे दिए, जिसका नाम था गुलाम अहमद। इसने शुरू में अपने आप को बहसीयत आलिम दीन बनवाया। मैंने कहा इशारा करता जाऊंगा। शुरू में इसने किताबें लिखी और अपने आप को एक बहसीयत आलिम दीन हिंदुस्तान में मनवाया। लोग इसके साथ शामिल हो गए, बड़े बड़े लोग, क्योंकि पैसा अंग्रेज का था, रहल पहल थी पैसे की। उससे आगे जब इसने देखा, मेरी पूरे बर्रसगीर हिंदुस्तान में उस वक्त जो अखबारात छपते थे उस जमाने में, इसके कालम, इसकी किताबें, इसके बयानात उस वक्त फरंगी अखबार में छापता था। लोग बड़े मुतासिर हुए कि बड़ी बात है। उससे अगला इसने जो दावा किया, इसने कहा मैं मुजद्दद हूं। इसने क्या कहा? मैं मुजद्दद हूं। कुरान और हदीस से दलाइल दिए, हर सदी के बाद एक मुजद्दद आएगा, लिहाजा सदी हो गई है, मैं मुजद्दद हूं, अल्लाह ने मुझे मुजद्दिदियत दे दी है, मैं दीन को तजदीद कर रहा हूं। और उस जमाने में इसने जो किताब लिखी उसमें यह लिखा कि मुहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं और मुहम्मद के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। यह पहला मौक़िफ़ इसने दिया। मगर जब यह किताब इसने लिखी थी इज़ालतुल अबहाम, उस वक्त मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब बात गई ना, आपने किताब को पढ़ा, पढ़ के फरमाया ये किताब जिस बंदे ने लिखी है ना, वो बंदा आने वाले वक्त में नबूवत का दावा करेगा। लोगों ने बड़ा ताज्जुब किया। जैसे आज भी कोई आलिम दीन कोई बात करे मिंबर से, लोग बड़ा ताज्जुब करते हैं, ये इसको कैसे पता? मगर वो तो फिर आला हजरत थे ना। लोगों ने कहा जी ये कैसे हो सकता है? किताब का इसकी जो तहरीर है ना, जो लफ्ज है, इसके अंदर से मुझे बू आ रही है। ये थी मेरे आला हजरत की करामत। कब बू आती है? यह बंदा फितना है, रोका जाए। अंग्रेज की सरपरस्ती थी। इसने मुजद्दियत के बाद तीसरा दावा किया। इसने कहा देखो, कुर्बे कयामत आपकी किताबों में है, इमाम महदी आएंगे, तो लिहाजा मैं महदी हूं, अल्लाह ने मुझे महदीयत दे दी, मैं महदी हूं। आज भी इसके करिंदे हमारे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को जो गुमराह कर रहे हैं, ये जितने मरज़ई कादियानी, वो डायरेक्ट तो नहीं कहते कि हम मिर्जे को नबी मानते हैं, वो यहीं से सीढ़ी चढ़ाते हैं। देखो बात इतनी है कि आपके नजदीक इमाम महदी आएंगे, हमारे नजदीक आ चुके हैं, वो यहां से लाइन चलाते हैं।
ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، فرق اتنا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ امام مہدی آئیں گے، ہم یہ کہتے ہیں آ چکے ہیں۔ اب اس نے یہ تیسرا جو دعویٰ کیا، اس وقت علماء کے اندر ہلچل مچی اور اس سے مجادلہ مناظرہ سارے کیے، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، امام مہدی تو پیدا ہوں گے، ملک شام کی طرف جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں بھی مہدی ہوں، اللہ نے اپنا ارادہ تبدیل کر کے مجھے ہندوستان میں بھیج دیا ہے۔ چوتھا دعویٰ اس نے کیا، اس نے کہا دیکھو قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ لوگوں نے کہا ہاں جی۔ اس نے کہا لہذا میں مسیح موعود عیسیٰ ہوں، میں آ گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ تو دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ اس نے وہ ایک مینار تعمیر کروایا قادیان کے اندر، اور وہ مینار اس کے مرنے کے بعد پورا ہوا۔ اس نے جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر اتریں گے، فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے، اور مینار سے نیچے پھر سیڑھی لگے گی اور وہ زمین پر آئیں گے۔ اس نے کہا، انہیں سوچ بچار کے بعد اگلے دن ہی قادیان کے اندر ایک مینار کی بنیاد رکھ دی۔ اس نے اس کا تھا کہ جلدی جلدی پورا ہوگا، اس نے کہا یہ وہی مینار ہے، مگر جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے، وہ اس کے واصل جہنم ہونے کے بعد وہ مینار پورا ہوا۔ اب اس کے بعد جب اس نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا، پھر اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی ہے۔ یہ آخری سٹیپ اس نے لیا، اور اس وقت تک برصغیر کے طول و عرض میں اس کا ڈنکا بج رہا تھا، لوگ اس کے گروہ در گروہ شامل تھے، انگریز پیسہ دے رہا تھا، ہر طرح کی اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ یہ میں نے تاریخی 2-3 نقطے آپ کے سامنے تھوڑے تھوڑے کر کے، اب یہ آخری جب اس نے یہ بات کی، اس نے کہا جی مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، اللہ نے نبوت، میں نبی بن کے آ گیا ہوں۔ اب لوگوں نے کہا تیری ماں کا نام تو چراغ بی بی ہے، تیری ماں کا نام تو چراغ بی بی ہے، اور اس سے کسی نے پوچھا تیری ماں کا نام کیا ہے، اس نے کہا مائی کسیٹی۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا روحانی خزائن کے اندر۔ یہ ایسا بدتمیز تھا ماں باپ کے لیے بھی، اور روحانی خزائن میں لکھا ہے کہ باپ کی یہ پینشن لینے گیا، باپ نے بھیجا، اس کا باپ ریٹائر تھا، اس کی یہ پینشن لینے گیا، اس زمانے میں 100 روپیہ پینشن، اندازہ لگائیں 1900 کی بات ہے، آج 2023 ہے۔ یہ پینشن لے کے گھر آنے کے بجائے باہر آوارہ گردی کے لیے نکل گیا، باہر آوارہ گردی کے لیے نکل گیا، پیسے اجاڑ کے اس نے گھر جاؤں گا تبا مارے گا، یہ سیالکوٹ آ گیا، اور سیالکوٹ پھر یہ کچہریوں میں کام کرتا رہا۔ یعنی یہ پیدائشی طور پہ بددیانت اور بے ایمان تھا، یہ پیدائشی طور پہ۔ اب جو اگلی بات میں آپ کو سمجھانا اب اس نے یہ دعویٰ کر دیا، اور پھر اس نے سارا بکنا شروع کر دیا۔ اس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی، نبی پاک کی اولاد کی توہین کی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، جناب مریم سلام اللہ علیہ کی۔ اس نے وہ سارا نقشہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں، اس نے اسی طرح اپنے 313 بندوں کی ایک جماعت، اور ان کا نام رکھا یہ بدری صحابہ۔
اسی طرح اس نے 4 خلیفے بنائے. پہلا خلیفہ اس کا حکیم بشیر الدین تھا، دوسرا حکیم نور تھا، تیسرا پھر بشیر احمد تھا، اس کا بیٹا تھا. اسی طرح ان کی بیٹیوں سے نکاح کیا. اور جب اس کو کہا کسی نے، اس نے کہا تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تجھے پتا نہیں میرا نبی تو وہ تھا اللہ نے جس کا نکاح اما عائشہ سے عرش اولا پر فرمایا تھا. یہ رات کو سویا، اس نے کہا اچھا. یہ صبح اٹھا، اس کے ایک مرید کی بیٹی تھی، اس کا نام محمدی بیگم تھا. اس نے اس کو بلا کے کہا، اس کو کہا کہ اللہ نے تیرا میرا نکاح کر دیا ہے. اس نے کہا جا حرام زادہ. ساری زندگی اس نے پھر اس سے یہ ساری زندگی منتیں کرتا رہا اس کی. یعنی قدم قدم پہ جھوٹ. اور اس نے پھر انگریز کی وفاداری اس حد تک کی، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے اعلان کیا ہے کہ جہاد کو موقوف کر دیا ہے. اب جہاد نہیں ہے کہ ہم انگریز سے لڑیں. بہترین سرکار انگریز کی سرکار ہے. اور گروہ در گروہ پھر مسلمان اس کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو گئے. اور پھر تقسیم ہند ہوئی جب یہ قادیان سے اس نے ہجرت کی. اور یہ مرا یہیں لاہور میں تھا، واصل جہنم لاہور میں ہوا. یہ آپ کے برنتھ روڈ پہ ہوا. آج بھی وہ بلڈنگ موجود ہے، آج بھی ہے وہ بلڈنگ. وہ اسی کے چہتے کی تھی بلڈنگ اس زمانے میں. وہیں واش روم میں واصل جہنم ہو گیا. اور اس کو اٹھا کے پھر قادیان لے کے گئے، کیونکہ گرداسپور میں یہ پیدا ہوا تھا.